اے میرے خدا، وہ معاملات جن پر میرا اختیار نہیں، جہاں میں بے بس ہوں، ان میں میری مدد فرما اور مجھے اکیلا مت چھوڑ۔ میرے دل کے اطمینان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، بندوں کی رضا سے نہیں۔ جب خدا کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنے سے غافل کر کے کسی ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ جو ذات درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں بھی گرنے نہیں دیتی، وہ ذات بھلا انسان کو بے یار و مددگار کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ اگر تم خدا کے ہاں اپنی حیثیت جاننا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ اس نے تمہیں کس کام میں لگا رکھا ہے۔ ایک جملہ انسان کی تربیت کے لیے کافی ہے کہ خدا سب دیکھ رہا ہے۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو سمجھ جاؤ کہ خدا تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ خدا سے محبت کی نشانی ایک یہ بھی ہے، دل تیرا نرم ہوگا اور ذات تیری سخی ہوگی۔ جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ خدا کی شان دیکھ کر مانگو۔ رب کے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور رب نواز دیتا ہے۔ جب واسطے اور رابطے خدا سے جڑ جائیں تو پھر دل نہیں ٹوٹا کرتے۔ جب خدا کا کرم ہوتا ہے تب وسیلے بھی بن جاتے ہیں اور مانگنے کا سلیقہ بھی آ جاتا ہے۔ خدا اپنے بندے کو آزمائش میں ڈالنے سے پہلے آزمائش سے نکالنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش لکھی ہے مگر کامیابی خدا دیتا ہے۔ جب نصیب لکھنے والا ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے تو ہمارے نصیب خراب کیسے ہو سکتے ہیں؟ مجھے صبر میں رکھنا اے میرے مولا، کبھی گرنے نہ دینا، نہ کسی کی نظروں میں اور نہ کسی کے قدموں میں۔ جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے تب خدا کوئی نہ کوئی انگلی پکڑنے والا بھیج دیتا ہے۔ اپنی جیت پر اگر غرور آنے لگے تو چپکے سے مٹی سے پوچھ لینا، آج کل سکندر کہاں ہے؟ عبادت ایسی کرو جس سے روح کو مزہ آئے، کیونکہ جو عبادت دنیا میں مزہ نہ دے وہ آخرت میں کیا جزا دے گی۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ڈیئر ویورز، 20 وہ اقوال زریں جو ہر کوئی سننا چاہتا ہے۔ امید ہے یہ کلیکشن آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور آپ کو اس میں کون سی لائن اچھی لگی اسے کامنٹس میں ضرور شامل کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔